اگر کسی کو تکلیف ہے قربانی سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کا بہترین علاج اس کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں، کیونکہ محمد رسول اللہ نے جو دستور بنا دیا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں شاہ امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کیا ہے، اور اگر کسی حضرات کو قربانی سے کوئی دقت یا پریشانی ہے تو وہ کیا کرے۔ اور قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جو حضرات قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اس بیان کو لازمی سنیں۔ آپ اس عید کو کیا سمجھتے ہیں؟ صرف گوشت کھانے کی عید ہے؟ نہیں، قربانی تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھیں گے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو واٹس ایپ یونیورسٹی کے کچھ لوگ ہیں ان کو قربانی سے بھی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن قربانی جو ہے وہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ہمارے نبی نے یہ سنت اس لیے بھی بنائی تاکہ اس قربانی کے دنوں میں ہم غریبوں کا، مستحق لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہے قربانی سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی تکلیف کا بہترین علاج اس کسی اچھے ڈاکٹر سے کروائیں، کیونکہ اس ملک میں مسلمانوں نے اس ملک میں صدیوں سے قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس ملک کی آزادی کے لیے بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں کہ کسی کے ہاں کہنے سے یا نہ کہنے سے اسلام کے کسی عمل سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ کائنات کا دستور بدل سکتا ہے، دنیا میں جتنے ایکٹ بنے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، دنیا میں لوگوں نے اپنے پاس سے وقتاً فوقتاً جو ہم لوگ دستور بناتے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ نے جو دستور بنا دیا دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو اس قربانی کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر غریبوں کا خیال رکھیے، مستحق لوگوں کا خیال رکھیے، اور اس قربانی کے دنوں میں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، آپ کے عمل سے کسی دوسرے کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور آپ اپنے عمل کو اللہ کے لیے اخلاص سے ادا کیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر عالم ان دنوں میں بتاتے ہیں، میں مختصر سا حدیث کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہارا خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ آپ جو قیمتی جانور ذبح کریں گے ان کا خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، آپ کی نیت یہ دکھاوے کے لیے کیا ہے تو وہ والی نیت جائے گی، لالچ کے لیے کیا ہے تو وہ نیت جائے گی، صرف اپنے لیے کیا ہے تو وہ نیت جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ اس کے رسول کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اور پھر اس کی ادائیگی میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، پھر اس کی ادائیگی میں مسکینوں اور محتاجوں کو حصہ دینے کے لیے کہا، تو پھر یہ نیت اللہ کے پاس جائے گی کہ آپ کا فلاں بندہ جو قربانی کر رہا ہے اس کی نیت آپ کے لیے مخلص ہے، وہ آپ کی رضا کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قربانی کر رہا ہے، تب اس قربانی کا فائدہ ہے، ورنہ تو وہ ضائع ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قربانی کرنی بہت ضروری ہے، سن لو یہ بھی کان کھول کے بات۔ اب کئی کہتے ہیں، بہانے لگاتے ہیں، دو طرح کے ہو گئے ہیں آج کل، جیسے جیسے واٹس ایپ بھی ترقی کر رہا ہے نا، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اب جس کمبخت کے پاس پیسے بہت ہیں، کمبخت کیوں کہہ رہا ہوں، سن لو یہ بات، پیسے بہت ہیں، اچھا خوبصورت بکرا کر سکتا ہے، وہ کہہ رہا جی 2000 کا حصہ ڈلوا دو، 2500 کا ڈلوا دو۔ اس کا مطلب یہ فارمیلٹی کرنا چاہتا ہے، قربانی نہیں کرنا چاہتا۔ رقم ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن یہ فارمیلٹی کرنا چاہتا ہے، تو بس یہ فارمیلٹی ہوئی، یہ صرف فرض ادا ہوا، اللہ تک نہیں پہنچا، کیونکہ تم ضابطہ پورا کرنا چاہتے ہو، اللہ تو نیت کو جانتے ہیں۔ تمہارے پاس اتنی رقم ہے کہ تم جانور خرید کے کر سکتے ہو قربانی، لیکن تم کہہ رہے یار 15,000 خرچ ہو گئے بکرے پہ تو 12,500 بچا لیتے، 2500 کی کر دو۔
تو वो तो सीधी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर नियत में ये खोट है ना कि बस हिस्सा डाल के अपने पल्ले से फर्ज ही उतारना है, तो बस वो फर्ज ही उतरा, फिर कोई सवाब मिलने वाला है नहीं। और दूसरा, आजकल फर्ज उतारने वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आ गए, मार्केट में इश्तिहार आ रहे हैं, 500 की कुर्बानी, 1000 की कुर्बानी, 2000 की कुर्बानी। वो करे ना करे, इधर तुम भी चाहते हो फर्ज अदा हो जाए, उधर वो भी चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बकरा ईद पर एक आधा मकान ही बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो जैसों को तैसे टकर रहे हैं। सुनो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी ज़कात नहीं दी। पता है आपको बात? क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी ज़कात? ये बात नहीं कि माल नहीं था, ये बात नहीं कि माल आता नहीं था, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना भी माल जब भी आया, सूरज डूबने से पहले पहले सारा ही अल्लाह के रास्ते में गरीबों को बांट दिया करते थे। अब जब माल जमा ही नहीं किया तो ज़कात कहां से देनी? इसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानियां देते। अब आपके पास मोटर साइकिल खरीदने के पैसे हैं, मोबाइल 50-60 हजार का खरीद लेंगे, कुर्बानी नहीं दे हो रही 15,000 की। कुर्बानी का कोई जरूरी नहीं है कि आप साहिब निसाब नहीं बने तो आप कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं। अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी इस्तिताअत हो गई कि आप इत्मीनान से एक छोटा जानवर कर सकते हैं, तो कुर्बानी कीजिए, उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कीजिए, मुस्तहिक लोगों को दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अगर आप इसको करेंगे तो सारा साल आपको अल्लाह की तरफ से बरकतें जो हैं वो हासिल होने वाली हैं इंशाअल्लाह। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि इतना सोना हुआ, चांदी हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इस काबिल हैं, कुर्बानी के दिनों में इतने पैसे आ गए कि कुर्बानी कर सकते हैं, तो उसको जरूर कीजिए इंशाअल्लाह। और जरूर तो दोस्तों, शाह इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और समझाया कि कुर्बानी क्या है और कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है। कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमें क्यों करनी चाहिए। अगर आपको बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।